میرا بھائی پوچھ رہا تھا کہ حور نے کیا کیا تھا؟ جو نماز پڑھ کے اللہ کو راضی کرے وہ رضی اللہ ہوتا ہے، اور جن پہ اللہ سلام کرے وہ علیہ السلام ہوتا ہے۔ حسین کے ساتھیوں کو اللہ نے سلام کیا ہے، خدا نے سلام کیا ہے۔ ایک ہی لمحے میں اگلی سطر پڑھ دیتا ہوں۔ بادشاہ حسین کی عزت قسم لوگوں نے سمجھا کہ شاید کربلا ایک واقعہ تھا، کربلا کے راز ہی نہیں پڑھے، کربلا کی حقیقت ہی نہیں سمجھی۔ کتابیں لکھتی ہیں کہ شب عاشور جب حسین فہرست بنا رہے تھے نا اپنے ساتھیوں کی، آپ نے مجبور کیا تو میں سطر آپ کی محبت میں پڑھنے لگا ہوں، ورنہ میں کبھی نہ پڑھتا۔ حسین کے ساتھیوں کی جب فہرست بن رہی تھی تو حسین کے لشکر میں ایک ایسا بندہ بھی تھا جو حسین کا صحابی نہیں تھا، بلکہ حسین کے ایک نوکر کے گھوڑے کو پانی پلاتا تھا۔ حسین کا ایک صحابی کربلا میں آیا تھا، وہ ساتھ اپنے ایک نوکر لے کے آیا تھا، مذہب کے اعتبار سے وہ عیسائی تھا، وہ گھوڑے کو پانی پلاتا تھا، اس کے جانور کی خدمت کے لیے آیا تھا۔ جب حسین نے شب عاشور فہرست بنائی، اس عیسائی کی آنکھ میں آنسو آیا۔ حسین نے اپنا رحمت والا چہرہ اس کی طرف کیا۔ حسین نے کہا کیوں رویا ہے؟ اس نے کہا کاش میں بھی اس قابل ہوتا، میں بھی وہاں ہوتا۔ حسین کا کلمہ کس کا پڑھتا ہے؟ اس نے کہا عیسیٰ کا۔ حسین کا میری نظر پڑ گئی ہے، عیسیٰ بھی علیہ السلام ہے، آج سے تو بھی علیہ السلام۔ حسین نے کلمہ پڑھا کے سیدھا مسلمان نہیں کیا، حسین نے کلمہ پڑھا کے سیدھا علیہ السلام کر دیا۔ یہ اختیار صرف حسین کے پاس ہے۔ سوچ سوچ کے حسین سے نہ مانگا کرو، خطرناک حد تک کریم ہے حسین۔ یہ سائل کو سوال کی شرمندگی سے بھی بچاتا ہے۔ تو مجلسوں میں جو آ جاتے ہو، پھر کبھی انشاءاللہ کسی مجلس میں آیا، یا میرا خیال 9 سفر یہیں پہ اسی جگہ پہ حاضری ہے، تو پھر آپ کے سامنے بادشاہ حسین کے عزادار کے اختیار پڑھوں کہ حسین نے اپنے نوکر کو کیا اختیار دیا ہے۔ جس کی اتنی عزت تھی، اس کی بیٹی قاتل سے رستہ پوچھ رہی تھی۔ مجبوری ہے انتظامیہ کی، روتی آنکھوں میری دعا ہے جلدی آ جاؤ حسین کے پرسے کا وارث۔ اب ہمیں تیرے بابے کی ماتم کے لیے ابھی وقت دیا جاتا ہے۔ اتنی دیر ہے تمہارے پاس، اتنی دیر رو لو، لیکن ہم پھر بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یہ ہماری بہنیں بیٹیاں آئی ہیں، پردے میں آئی ہیں، پردے میں روئیں گی، پردے میں چلی جائیں گی۔ ہائے قسمت حسین کی، سکینہ کی، جو رو کے کہتی سجاد میں بابے کو روتی ہوں، یہ مجھے تماچے کیوں مارتا ہے؟ میں تو اپنے بابے کو روتی ہوں، ہے سجاد بابے کو رونا کوئی جرم ہے؟ کھل کے ماتم کرنا، جی بھر کے رو لینا۔ ہو سکتا ہے تیری اور میری زندگی کی آخری مجلس ہو، اگلی مجلس میں وہ آئے گا جو زندہ رہے گا۔ ایسے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں بیٹے کی لاش پہ روتی ہے۔ سادات و غیر صدا سے معافی مانگ کے پردے میں میری مائیں بہنیں بیٹیاں، اللہ تمہیں 7 بیٹے دے، ایک بیٹی ضرور دے۔ بیٹے جگیروں کے وارث ہوتے ہیں، بیٹیاں جنازوں کی وارث ہوتی ہیں۔ بیٹے 7 بھی ہوں، ساری رات میت میں بیٹھ کے روتے نہیں۔ بیٹی 1 بھی ہو، ساری رات چارپائی سے اٹھتی نہیں۔ عورتیں کہتی اٹھ پانی پی لے، رو کے کہتی آج کی رات کا تو مہمان ہے، کل تو میرا صحن خالی ہو جائے گا، چلے جائے گا میرے گھر سے میرا بابا۔ سر پہ قرآن رکھ کے بتا، لوگ اس بچی کو باپ کے جنازے سے پیار سے جدا کرتے ہیں۔ میں نے اکثر دیکھا ہے معاشرے میں، اگر کسی نے دیکھا ہو وہ رو کے میری تائید کرے اور ماتم کرے۔ میں نے اکثر دیکھا ہے بندے چارپائی اٹھانے کے لیے جاتے ہیں، کہتے ہیں 8-10 لوگ اور آ جاؤ، وہ کہتے ہیں 4 بندوں نے چارپائی اٹھانی ہے۔ وہ تڑپ کے کہتا ہے اس کی بیٹی کا جنازے پہ لپٹی ہوئی ہے، تو اس کی بیٹیوں کو اٹھانا ہم چارپائی اٹھا لیں گے۔ جب لوگ بچی کو بابے کے جنازے سے جدا کرتے ہیں، سر پہ پیار دے کے بچی کو سینے سے چھپاتے ہیں، اور اللہ تیری بیٹیوں کی زندگی کرے، مجھے بول کے بتاؤ لوگ بچی کو پیار کرتے ہیں یا تماچے مارتے ہیں؟ حسین کی سکینہ ریت پہ گر گئی، رو کے کہتی مار بھی لیا، تماچے بھی بیٹی کو مارے۔ تفصیل کا وقت نہیں، شہادت پوری نہیں پڑھ سکوں گا، 2 درد کی آیتیں سننا۔ آخری ودا کرنے آیا ہے زینب سے حسین، آخری ودا۔ اکبر اتر گئے، عباس مارے گئے، قاسم تقسیم ہو گئے، حسین نے آ کے زینب کے خیمے کے باہر ہاتھ رکھا،
ہاتھ رکھ کے حسین نے وہ آیت پڑھی جو مدینے میں فقیر زینب کے دروازے میں پڑھتے تھے. مسلح پہ تڑپ گئی علی کی نمازی بیٹی, رو کے کہتی اماں فضا غربت میں کون مانگنے آیا ہے؟ فضا تڑپ کے کہتی مر جائے ماں, مانگنے کوئی فقیر نہیں آیا, تیرا بھائی موت کی اجازت مانگنے آیا ہے. زینب سے مسلح چھوٹ گیا, رو کے کہتی حسین میں باہر آؤں, آواز آئے باہر آنا, تیرا پردہ بچانے کے لیے میں نے اکبر دیا ہے. رو کے کہتی میرے دروازے میں فقیر بن کے کیوں کھڑا ہے؟ حسین خیمے کے اندر کیوں نہیں آتا؟ حسین نے کہا اگر میں آیا یا میری بیٹی مر جائے گی یا میری کوئی بہن مر جائے گی. زینب نے کہا میں خیمہ خالی کرتی ہوں, اس ذہن سے میرے خیمے میں آ, تو علی کا بیٹا ہے, میں علی کی بیٹی ہوں, میں ماں بہنوں کے لیے جملہ پڑھوں. ادھر حسین خیمے کے اندر آیا, 7 مرتبہ زینب ریت میں گری ہے, حسین کی پیشانی پہ تیر لگا ہوا تھا. رو کے کہا زینب میری پیشانی پہ تیر ہے. رو کے کہتی میرے سامنے بیٹھ, تو نے اکبر کے جگر سے برچھی نکالی, آ میں تیری پیشانی سے تیر کھینچوں. ادھر زینب نے تیر نکالا, حسین کی آواز آئی زینب تجھے تیر نکالنا کس نے سکھایا؟ رو کے دی بھول گیا جب حسن کے جنازے سے میں نے مدینے میں تیر کھینچے تھے. 3 یا 4 منٹ اور پڑھنے دینا, اس سے زیادہ مختصر شہادت نہیں ہو سکتی. حسین کی پیشانی سے تیر نکلا, امامے کی پٹی حسین کے سر پہ آئی. مقتل کہتی ہے ایک دفعہ دائیں دیکھا, ایک دفعہ بائیں دیکھا. حسین خیمے میں بیٹھ گئے. زینب رو کے دی اب کیا ہوا؟ رو کے کہتا پہلے میں جاتا تھا, مجھے کبھی اکبر سوار کرواتا تھا, مجھے کبھی غازی سوار کرواتا تھا, وہ کہاں چلے گئے میرے شیر؟ اور آج میں سوار ہونے لگا, سوار کرانے والا کوئی نہیں, کوئی سید مجھے معاف کر دینا. ایک بی بی سلجنا کی لجام میں ہاتھ ڈال کے آئی, رو کے کہتی چاڑا تجھے بہن سوار کرانے آئی ہے. آواز آئی کون ہے؟ آواز آئی میں عباس کی رقیہ. ماتم کی تیاری کرنا. جب کہا نا میں عباس کی بہن رقیہ ہوں, حسین نے رو کے کہا رقیہ تجھے کس نے بتایا ہے کہ زین ایسے رکھنی ہے, لجام ایسے ڈالنی ہے؟ رو کے دی کل غازی میرے خیمے میں آیا تھا, گھوڑا لے کے آیا تھا. رو کے دا رقیہ میں تجھے گھوڑا تیار کرنا سکھاؤں, کل اگر حسین غریب ہو جائے, حسین کو عباس کی کمی محسوس نہ ہو. زلجنا کی زین پہ حسین آئے, بہنوں نے گرد حلقہ باندھا. ابھی شبیہ زلجنا آئے گی, مردوں سے مستورات میں جائے. میں بھائی بیٹا بن کے اپیل کروں گا, میری مائیں بہنیں بیٹیاں, ایک مرتبہ زلجنا کے گرد حلقہ باندھنا, حلقہ باندھ کے سر کا پرسہ دینا. یہ سنت ہے علی کی بیٹیوں کی. جب حسین زلجنا پہ بیٹھا, حسین کی بہنوں نے زلجنا کے گرد حلقہ باندھا. کوئی رو کے کہتی واہ محمدہ, واہ حسینہ, واہ حجابہ. زلجنا کے قدم رک گئے. حسین کی آوازیں چل کیوں نہیں رہا؟ رو کے کہا مولا میرے سموں پہ دیکھ. حسین نے دیکھا 4 سال کی سیدزادی گھوڑے کے سموں پہ ہاتھ رکھ کے رو کے دی نہ لے کے جا, مجھے سینے کے بغیر نیند نہیں. بس میں نے حسین کا خیمے سے ودا پڑھا, نہ حملہ پڑھوں گا نہ حسین کا لڑنا پڑھوں گا. بس اگلے 1 منٹ میں مجھ سے حسین کا اترنا سن لو. باوضو ہوں, یہ منبر کے خلاف میں میرا ہاتھ, مجھے بی بی زہرا کے زخمی پہلو کی قسم ہے. مقتل کہتی ہے 53 منٹ نہ حسین زین پہ تھا نہ زمین پہ تھا, تیروں کے اوپر حسین آگے. زلجنا دوڑتا جا رہا تھا. زلجنا کی آگے ایک کالے برقے والی بی بی آئی. آواز آئی مرتجد رک جا, تیرا سوار اتر گیا ہے. مرتجد وہیں سے پلٹا,
جہاں ٹیلے پہ حسین تھا، مرتجز نے اپنے آپ کو چکر پہ لگایا، حسین کے قدموں پہ گھوڑے نے سر رکھا، رو کہا مولا بتا میری غلطی سے گرا ہے یا اپنی مرضی سے گرا ہے؟ حسین نے کہا نہ تیری غلطی تھی نہ میری مرضی تھی، امت نے اجر دیا، حسین گر گیا۔ ذوالجناح نے حسین کے قدموں پہ سر رکھا، رو کہا چڑھ میری زیر پہ، میں تجھے مدینے نانے کی قبر پہ لے کے جاؤں۔ فرمایا وہ سامنے کھڑا ہے میرا نانا، فرمایا چڑھا میری زیر پہ، میں تجھے ماں کی قبر پہ لے کے جاؤں۔ حسین کی آواز آئی نہ ماں کی قبر پہ لے کے جا نہ نانے کی قبر پہ لے کے جا، ہو سکے ایک بار مجھے اکبر کی لاش پہ لے جا، میں اکبر کا چہرہ دیکھوں اور میرا غریب بیٹا۔ ماتم حسین